اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، مستقل بنیادوں پر ایک دوائی ایک میڈیسن کا جو سلسلہ آپ کے سامنے شروع کیا ہے وہ 223 کے قریب ویڈیوز پیش کر دی ہیں، اور بنیادی طور پہ ہر انسان کو یہی کام کرنا چاہیے، جو اسے آتا ہو وہی کام کرنا چاہیے۔ ناظرین، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے اور نا سمجھ ہوتا ہے، نا بلد ہوتا ہے، کسی بھی چیز سے وہ آگاہ نہیں ہوتا، لیکن آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، بہن بھائی رشتہ داروں کو دیکھ کر، حلقہ احباب کو دیکھ کر، دوست احباب کو دیکھ کر، اور استاد گرامی کو دیکھ کر، اور تمام معزز حضرات جو ٹیچر ہوتے ہیں ان سب کو دیکھ کر وہ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، غور کرتا ہے، پھر دنیا کے رہنے کے رہن سہن کے طریقوں کو سمجھتا ہے، پھر وہ اس طریقے سے رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان سب کچھ یہیں سیکھتا ہے اور یہیں سے وہ رہن سہن کے طریقے اپناتا ہے۔ جس طریقے سے انسان دنیا میں آتے ہیں اسی طریقے سے جانور بھی دنیا میں آتے ہیں، وہ بھی اپنے طریقے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں، لیکن زندہ چیزوں میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ اشرف المخلوقات کا جسے درجہ دیا گیا ہے وہ انسان ہے۔ اب انسان کو یہاں آ کے اس کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے احساسات کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے معاملات کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی سوچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے خیالات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب ہر انسان کی جو تربیت ہوتی ہے، جو اس کی سوچ ہوتی ہے، بنتی ہے، وہ اسی کے مطابق بولتا ہے، اسی کے مطابق سمجھتا ہے۔ اب ہر انسان کی اپنی اپنی کوشش ہوتی ہے، صحیح یا غلط یہ تو کچھ وقت بتاتا ہے اور کچھ آگے کے معاملات بتاتے ہیں۔ جو انسان جیسا سمجھتا ہے وہ ویسا کرتا ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم اپنی بات پیش کر سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسانوں کو مشکلات سے نکالنا یہ بہت ہی بڑا اور عظیم اور انسان کی لیے سب سے اہم چیز ہے۔ انسان جو عبادات کرتا ہے وہ اس کا عبادات کا تعلق اس کی ذات سے ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو مشکلات سے نکالنے کا تعلق اس کی ذات سے تو نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ اسی سے ہی اس کی ذات سے ہوتا ہے۔ اس کے لیے کچھ اقوال زرعی ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا، یعنی کہ جب آپ اچھا کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا،
یہ ممکن نہیں ہے کہ اچھا نہ ہو، لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ حادثاتی طور پہ، نہ سمجھ کی وجہ سے، یا کسی مسئلے میں پھنس جانے کی وجہ سے اگر برا ہو جائے تو وہ ایک ٹیمپریری واقعہ ہو سکتا ہے، ثانیہ ہو سکتا ہے، ایک موقع ہو سکتا ہے، ایک لمحہ ہو سکتا ہے، وجہ سبب ہوتا ہے، پر بیسک انسان جو ہے وہ اگر انسانوں کے لیے اچھا سوچتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کا بھی بھلا کرتا ہے۔ اس خالق کے کائنات بنانے والا بھی خوش ہوتا ہے کہ میں نے اس کے لیے کیا اور یہ اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی کر رہا ہے، تو ہم لوگوں کو وہی کرنا چاہیے جو جس میں سب کا بھلا ہو۔ سب کا بھلا کرنا یہ ایک آرٹ بھی ہے، ایک فن بھی ہے، اور یہ سب کو سیکھنا چاہیے۔ ہر بندہ ہر فیلڈ میں سب کا بھلا کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر ہی سب کا بھلا کرے، دوسری فیلڈوں میں رہ کے بھی لوگ دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں۔ آپ کو جو ہنر دیا ہے اس ہنر سے بھی آپ دوسروں کا بھلا کر سکتے ہیں۔ آپ انسانوں کے لیے، میں ایز اے مسلم بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کے یہاں مسکرانا بھی صدقہ جاریہ رکھا گیا ہے، یعنی کہ آپ دوسروں کے لیے بھی مسکرائیں، یہاں تک کہ راستے سے کسی پتھر کو ہٹا دینا بھی صدقہ جاریہ ہے، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کر دینا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اس تمہید کے بعد آپ کی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہم جو چینل کی بنیاد رکھی اس میں بھی مقصد یہی پنہا ہے، چھپا ہوا ہے۔ ہر انسان ہر چیز کو اپنے پہلو سے دیکھتا ہے، آپ اس میں نکتہ چینی بھی کر سکتے ہیں، اس میں منفی چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں منفی خیالات بھی پیش کر سکتے ہیں، اس میں انسان کی کمزوری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھنا چاہیں گے ویسا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ مثال اس طریقے سے ہے کہ کسی نے اللہ سے پوچھا، معلوم کیا کہ اللہ نے کہا، فرمایا کہ اے اللہ تو کیسا ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں تیرے گمان کے مطابق ہوں، یعنی کہ اللہ انسانوں کے گمان کے مطابق ہے، یعنی جیسا آپ سوچو گے ویسا اللہ ہے۔ آپ اس کو بھگوان میں تلاش کرو گے تو آپ کو وہ وہاں ملتا ہے، آپ اس کو مسجدوں میں تلاش کرتے ہو تو وہاں ملتا ہے، آپ اس کو چرچ میں تلاش کرتے ہو تو وہاں ملتا ہے، آپ اس کو مندروں میں تلاش کرتے ہو تو وہاں ملتا ہے۔ وہ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ وہ کائنات کا خالق ہے، بنانے والا ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے ہر کام، ہر فیلڈ، ہر انسانوں کے گمان کے مطابق ہے، وہ جیسا اس کو سمجھے۔ وہ چاہیں تو اس ویڈیو سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، وہ چاہیں اس ویڈیو کو ریجیکٹ کر کے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اپنا چینل اپنے تئیں اپنے علم کے مطابق ایک اچھا بنایا ہے، کوشش کی ہے کہ اس میں انسانوں کا بھلا ہو۔ غلطی
خامی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کو ہٹا کے ان سے امپرومنٹ کر کے آگے بڑھا جاتا ہے اور اس سے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیں، اس میں سیکھیں، اس میں دوائیاں سیکھیں، اپنی طبیعت کو سنبھالیں، خوش و خرم رہیں، اچھے رہیں، مسکراتے رہیں، صحت مند رہیں، زندگی کے ہر پہلو کا مزہ لیں اور خوش زندگی گزار کے اس دنیا فانی سے جائیں تو مطمئن ہو کے جائیں۔ آج کی دوائی بالکل انتہائی مختصر اور جامع ہے، نام اس کا نوٹ فرما لیں، بیٹا ولگرس۔ بیٹا ولگرس ایک ایسی دوائی ہے جو کہ کھانے میں جو چقندر ہوتا ہے اس سے بنائی جاتی ہے، اور یہ کام کس لیے آتی ہے یہ بڑے اہم چیز ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ تپیدق کا بخار ہو، مزمن قسم کی نزلاوی کیفیات کے لیے مفید ہے، خیال کی جاتی ہے، خصوصاً بچوں پر اس کا بہت ہی تیز اثر ہے، جلد اثر ہوتا ہے۔ اب اس کی پوٹنسی نوٹ فرما لیں، 2x یا 6x کی پوٹنسی بہتر رہتی ہے۔ اگر اونچی طاقتوں میں آپ لینا چاہتے ہیں تو 30 کی پوٹنسی بھی صحیح رہتی ہے۔ اس کا تعلق جو آپ مقابلہ کرو گے وہ بچوں کے تپیدق اور مزمن نزلاوی تکالیف میں او یاری جو دوائی ہے اس سے ہوتا ہے۔ تو مختصر اور جامع یہ دوائی آپ کے سامنے پیش کی ہے، تپیدق، مزمن نزلاوی کیفیات اور بچوں کے لیے ایک تیر بہادر دوائی۔ 30 پوٹنسی آپ منگا لیں اور دن میں 3 ٹائم اس کو استعمال کر لیں۔ آپ کی صحت اچھی رہے، آپ خوش و خرم رہیں، ہم آپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ کمنٹس میں اگر کوئی کمنٹس دینا چاہتے ہیں تو وہ بالکل دیجیے، اور مرضوں کی دوائیاں اگر دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پہ 223 کے قریب ویڈیوز ہیں، وہاں دیکھ لیجیے۔ کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو مناسب فیس کے ساتھ مشورہ لے لیجیے، سیکھنا چاہتے ہیں تو مناسب فیس کے ساتھ ہم آپ کو سکھا بھی دیں گے۔ اسی امید کے ساتھ جہاں رہیے خوش رہیے، مسکراتے رہیے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کیجیے۔ اللہ حافظ۔